السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم جماعت دہم کی درسی کتاب میں دی گئی نظم نمبر 4 جو عنوان کے لحاظ سے آمد صبح ہے، لیکن یہ صنف سخن کے لحاظ سے مرثیہ ہے۔ اس کے بند نمبر 6 کی تشریح کریں گے، اور بند نمبر 6 ہے: وہ پھول نہ شفق کا وہ مینائے لاجورد، مخمل سی وہ گیا وہ گل سبز و سرخ و زرد، رکھتی تھی پھونک کر قدم اپنا ہوائے سرد، یہ خوف تھا کہ دامنے گل پر پڑے نہ گرد، دھوتا تھا دل کے داغ چمن لالہ زار کا، سردی جگر کو دیتا تھا سبزہ کچھار کا۔ اللغت ہے پھولنا، پھیل جانا، بکھر جانا، شفق افق پر پھیلی سورج کی سرخی، مینائے لاجورد نیلا آسمان، اور یہ یہاں پر کنایا کے طور پر لفظ استعمال ہوا ہے، گیا گھاس، مخمل نرم کپڑا، اور آج کے بچوں کو سمجھانا چاہیں تو ویلوٹ کا کپڑا مراد ہے، نرم چیز، اور یہاں پر مراد ہے نرم گھاس جو ویلوٹ جیسی ہے، ہوائے سرد ٹھنڈی ہوا، دامنے گل پھولوں کا دامن مراد پھول، گرد مٹی دھول، دل کے داغ دھونا یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے دل کو خوش کرنا، دل کو تسلی دینا، دل کے دکھ دور کرنا۔ کچار ندی یا سمندر کے نزدیک، نشیبی اور زرخیز زمین، لالہ زار پھولوں سے بھرا علاقہ۔ مفہوم ہے: افق پر شفق کی سرخی اور ساتھ نیلے رنگ کا آسمان کس قدر حسین تھا، اور اس پہ نرم مخمل جیسی گھاس پر سبز، سرخ اور پیلے رنگ کے پھول، اور ایسے میں ہوا سرد تھی، احتیاط سے چلتی تھی کہ پھولوں پر مٹی یا گرد نہ پڑ جائے، اور لالہ کے سرخ پھولوں سے بھرا علاقہ دل کو سکون دے رہا تھا، اور اس کے علاوہ وہاں پر گہرے نشیبی علاقوں میں جو اگا سبزہ تھا وہ بھی دل کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ تشریح: اپنی نظم صنف سخن کے لحاظ سے جو ایک مرثیہ ہے، اس میں میر انیس جو مرثیہ نگاری میں لاسانی اور بے مثال شاعر ہیں، میدان کربلا میں جنگ کے روز جنگ سے پہلے والی صبح کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس صبح میں جب افق پر شفق کے رنگ پھیلے تو اس میں نیلا آسمان اور بھی نکھر گیا، یعنی آسمان کا رنگ نیلا اور اس پہ شفق کے رنگ جو انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں، ان دونوں کا کنٹراسٹ پیدا ہوا، اور اس کے حسن میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور زمین یعنی جو میدان کا منظر یہ تھا کہ سرسبز اور نرم گھاس جو مخمل کی طرح نرم تھی، اور اس پر اگنے والے رنگ برنگے پھول جن میں سرخ اور زرد رنگ کے پھول تھے، اور گھاس اور اس کے ماحول کے حسن کو دوبالا کر رہے تھے۔ یہاں دو چیزوں میں شاعر نے کنٹراسٹ پیدا کیا، نیلے رنگ کا آسمان اور اس پہ شفق کے رنگ، اور سبز گھاس اور اس پہ رنگ برنگے پھول، تو اس سے جو ہے وہ حسن اور زیادہ نکھر گیا۔ ایسے ماحول کے حسن کو مزید بیان کرنے کے لیے شاعر یہ کہتا ہے کہ جب اس حسن کو ہوا نے دیکھا تو وہ احتیاط سے چلنے لگی کہ کہیں اس کے تیز چلنے سے ان پھولوں پر مٹی اور گرد نہ پڑ جائے۔ چھٹے بند کے تیسرے شعر میں شاعر یوں گویا ہے کہ وہاں ایک بڑے علاقے پر لالہ کے پھول کھلے تھے، اور اس قدر خوبصورت اور حسین تھے کہ پریشان دلوں کو خوش اور مایوس اور اداس دلوں کو سکون اور حوصلہ مل رہا تھا۔ مزید یہ کہ میدان کربلا کے نشیبی اور گہرائی والے جو علاقے تھے وہاں پر گھاس نم مٹی کی وجہ سے زیادہ ٹھنڈی تھی، ٹھنڈک پہنچانے والی تھی، اور اس کی ٹھنڈک روح اور جگر تک پہنچ رہی تھی، اور دل کے لیے نہایت سکون اور اطمینان، باعث سکون اور اطمینان تھی۔ الغرض اس صبح میدان کربلا میں ہر چیز کا حسن اپنے جوبن اور عروج پر تھا، کیونکہ کچھ دیر بعد یہاں پر تاریخی معرکہ حق و باطل ہونا تھا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حسن اس طرح نکھارا کہ تاریخ میں یاد رہ گیا کہ یہ میدان کس قدر خوبصورت تھا، اور پھر وہاں پر معرکہ حق و باطل ہوا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ۔